جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ ندامت حاصل ہوگی۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چراوا وہ ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور دکھ کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ سکھ میں جو کام آئیں وہ رشتے ہوتے ہیں، اور دکھ میں کام آئیں وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مفاد کی خاطر اپنے لہجے بدل لیتے ہیں، مگر ان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اس لیے برے وقتوں میں آزمائے گئے لوگوں کو پھر سے اپنی زندگیوں میں شامل کر کے خود کو تکلیف نہ دیں۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ پیسہ رزق کا سب سے ادنا درجہ ہے، تندرستی رزق کا سب سے بڑا درجہ ہے، اولاد کی نیکی بہترین رزق ہے، اور خدا کی رضا کامل رزق ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنی مرضی ہاتھ پاؤں مار لیں، کس نے کس کو کب اور کہاں اور کیسے ملنا ہے، یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ بے شک خدا کی معرفت ہر وحشت میں سبب انس ہے، اور ہر تنہائی کا ساتھی ہے، اور ہر تاریکی کا نور ہے، اور ہر کمزور کی طاقت ہے، اور ہر بیماری کی شفا ہے۔ ایمان صرف اس وقت خطرے میں ہوتا ہے جب عقل قید کر دی جاتی ہے اور دماغ پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اگر سب ایک ہی انداز میں سوچنے لگیں تو تدبر ختم ہو جائے۔ اس بندے کے پاس بیٹھا کرو جس کا دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دلائے اور اس کی ہیبت تمہارے دل میں مقیم ہو جائے۔ وہ تمہیں زبان فعل سے نصیحت کرے، نہ گفتار سے۔ جو بندہ عہد شباب میں عبادت سے گریزاں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاپے میں ذلیل و خوار کرتا ہے۔ بہترین صبر وہ ہے جو طبیعت پر جبر کر کے تکلف سے حاصل کیا جائے، اور بدترین برائی تکبر ہے۔ لوگوں میں زیادہ بہادر دلیر وہ زیادہ سخی، اور ان میں زیادہ عقل مند وہ ہے جو زیادہ حیادار ہو۔ بندے کی طلب صرف یہی ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کرو، اولیاء اللہ کے پاؤں کی خاک بن جاؤ، نفس کا ساتھ نہ دو، صرف اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ۔ بچپن میں بچے کا اپنے باپ سے جسارت کرنا یہ بتاتا ہے کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر والد کی نافرمانی کرے گا۔ جو معزز شخص حق کو چھوڑ دیتا ہے تو ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ کم حیثیت آدمی جب حق کو اپنا لیتا ہے تو معزز ہو جاتا ہے۔ ہم دین کی طرف متوجہ نہیں، کسی اور طرف متوجہ ہیں۔ اگر دین کی طرف متوجہ ہوتے تو دین کے خزانے کھل جاتے۔
سخی دل لوگوں کو اوروں کو کھانا دینے اور مدد کرنے میں لذت ملتی ہے، مگر بخیلیوں کو اپنا پیٹ بھرنے اور اندوختہ بنانے میں راحت ملتی ہے۔ اللہ کے نزدیک بہترین آدمی وہی ہے جو آخرت کا کام آج ہی کرے اور دنیا کا کام کل پر چھوڑے۔ اپنی حاجت پر دوسروں کی حاجت کو پہلے رکھنا ہی اصل رحم اور کرم ہے۔ صوفی وہ ہے کہ اس کا خطرہ قلبی بھی اس کے قدم ہمت سے قطعاً نہ بڑھ سکے، ہمیشہ اس کی ہمت، اس کا خطرہ، اس کا ارادہ سب یکساں ہو۔ دنیا کو سرائے مہمان اور قضا کو میزبان شمار کرو۔ اگر کھانے کو کچھ دیا جائے تو کھا لو، اگر واپس لیا جائے تو طلب نہ کرو۔ تصوف ایک ایسی آزادی ہے کہ بندہ قید حرص سے آزاد ہو جاتا ہے، اور تصوف ایک ایسی سخاوت ہے کہ دنیا اہل دنیا پر ہی چھوڑ دیتا ہے اور خود بے تعلق ہو جاتا ہے۔ جو دنیا پر بھروسہ کرتا ہے دنیا اس سے بے وفائی کرتی ہے، اور جو دنیا کو بڑھاتا ہے دنیا اسے گرا دیتی ہے۔ ہر تیر نشانے پر نہیں بیٹھتا۔ جس کا دل غریب ہے، یعنی جس کا دل غریب کی طرح دوسروں کا مددگار اور دوسروں کا احساس کرنے والا ہے، وہ جنت کا حقدار ہے۔ جب بادشاہت کی بنیاد انصاف کے قواعد پر ہو، اس کی چھت کے نیچے عقل کے ستون رکھے جائیں، تو اللہ اس کے حامیوں کی امداد فرماتا اور اس کے دشمنوں کو ذلیل خوار کرتا ہے۔ رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، آخر کار اجالا پھیل کر ہی ہر طرف روشن پھیلا ہی دیتا ہے۔ اسلام روشنی اور کفر اندھیرا ہے۔ جو بھی شخص فضول باتوں سے بچتا رہتا ہے، سب لوگ اس کی عقل مندی شہادت دیتے ہیں، اور جو بندہ جاہلوں کی صحبت رہتا ہے اسے لوگوں کے طعن اور عیب جوئی کے لیے آمادہ ہو رہنا چاہیے۔ سب سے بہترین کام یہ ہے کہ دوسروں کی بجائے اپنے آپ کو نصیحت کرے۔ انسان ایک بہترین مخلوق ہے، جس مکان میں چاہے رہے لیکن حق تعالیٰ سے زائل نہ ہو۔ علم دولت سے 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ دولت ایک فرعون اور نمرود کی طرح ہے جو خود کو خدا تصور کرتی ہے، جبکہ علم تو پیغمبروں اور ولیوں کو دیا جاتا ہے۔ تمام لوگوں میں ذلیل ترین بندہ وہ ہے جو ایک بار نیکی کے راستے پر آ کر دوبارہ برائی کے راستے پر چلنے لگے، اس سے بدبخت اور کوئی نہیں۔ مسجد میں دنیاوی باتیں مت کرو۔ آپ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ انسان کے ساتھ ہر وقت 2 فرشتے موجود رہتے ہیں، یہ سن کر کیا کہتے ہوں گے؟ کسی زبان کو معمولی مت جان، تلاطم برپا کر دیتی ہے، یہاں تک کہ دریاؤں کا رخ موڑ دیتی ہے، ہوا کا رنگ بدل دیتی ہے اور فضا کا ڈھنگ بدل دیتی ہے۔ مخلوق کو اپنے ترازو میں تولنے سے پرہیز کرو، بلکہ اپنے نفس کو مومنوں کے ترازو سے تولو، تاکہ تمہیں ان کی فضیلت اور اپنی غریبی کا پتہ چل سکے۔ بے عزتی سزا میں نہیں جرم میں ہے۔ بے عزتی کا بدلہ لینے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ بے عزتی کا موقع فراہم ہی نہ کیا جائے۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر انسان ایک درندے کی طرح اپنے شکار کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتا ہے۔ آرام و آسائش کی عادت انسان کو نکما اور سست بنا دیتی ہے۔ نیکی کے کام میں کسی کی حوصلہ شکنی نہ کرو، اور برائی کے کام میں کسی کی حوصلہ افزائی کرنے گریز نہ کرو۔ اگر تم ٹیڑھے چلو گے تو ٹیڑھا نتیجہ تمہارے سامنے پیش آئے گا، راستی کو عمل میں لاؤ گے تو تمہارے لیے سعادت ہی سعادت ہے۔ دیوار کا ہر ایک پتھر، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ ایک بھاری قیمت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دیوار ٹکی ہوتی ہے۔ جو انسان عطا کرنے کے قابل ہو، اسے چاہیے ہر کمزور اور یتیم کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرتے رہے۔ بخل سے کام نہ لے۔ آپ ہمدردی بانٹ سکتے ہیں،
لوگوں کی خطائیں معاف کر سکتے ہیں۔